السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا بھائی نوید احمد، اسکرپٹ رائٹر، فلم انالسٹ اور ٹرینر۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہیرو نے ہر فلم کے اندر 20-30 بندوں کو لازماً مرنا ہوتا ہے؟ اور کیا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہر فلم کے اندر مار داڑ، فضول چیخنا چلانا یا ایک دوسرے کو للکارنا لازماً دکھانا ہوتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ کیا یہ وہ اسباب نہیں ہیں جنہوں نے ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری کو زمینی حقائق اور لاجک سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے؟ کیا یہی وہ اسباب نہیں ہیں کہ آج پاکستان میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا راج چل رہا ہے اور ہمارا پاکستانی ویورز پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی فلمیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے خود اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دونوں کو ایک اچھا اور مضبوط معیار فراہم کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، لیکن ایک گزارش کے ساتھ آپ نے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جس پر عمل کر کے اپلائی کر کے پاکستان کی فلم انڈسٹری زوال سے بآسانی نکل سکتی ہے اور ایک اچھا معیاری نام کما سکتی ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور آخر تک لازماً دیکھیں۔ جی معزز ناظرین، اچھی طرح سوچیں اور یاد کریں، کسی زمانے میں پاکستانی فلموں کا معیار اور گراف کافی حد تک اچھا تھا۔ اس کی کہانیاں، کردار اور ایکشن سینز لاجک اور زمینی حقائق کے قریب تر تھی۔ پاکستانی فلموں کو لوگ دیکھنا پسند کرتے تھے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ بعض دفعہ تو فلموں کے اندر ہیرو انسان لگتا ہی نہیں، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوہ کاف کا دیو ہے یا کوئی لوہے کا بنا ہوا انسان ہو۔ یقین نہیں آتا؟ یہ دیکھ لیجئے۔ جی ناظرین، اس کلپ کے اندر آپ نے کون سی غلطی نوٹ کی ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی غیر ضروری چیز جو اس میں شامل کر دی گئی ہو؟ ایک دفعہ اس پہ غور کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں ایک ویپن ایکسپرٹ، فلم انالسٹ اور ٹرینر ہوں۔ سب سے پہلے خاتون نے یہ جو بندوق پکڑی ہوئی ہے، یہ بندوق ہے ہی نہیں، یہ ایئر گن ہے۔ دوسری غلطی، اس کی جو آواز ہے وہ بندوق کی جو گولی ہے اس کی آواز سے میچ نہیں کرتی۔ تیسری غلطی جو آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، جو ہمارا ہیرو صاحب ہے وہ گولی کو ایسے نکال رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو 9mm کا پستول ہے، یہ 9mm کا، اس کی جو گولی ہے اس کی طاقت اتنی ہے، جب یہ بیرل سے نکلتی ہے تو کیلکولیٹ کر کے اس کا جو وزن ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ہے 45 kg۔ اگر آپ 45 kg کا پتھر کسی غلیل میں رکھیں یا کسی منجنیق میں اور آپ کسی انسان کو مارے تو اس انسان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ کوئی کانٹا ہے جناب، آپ اس کو ایسے نکال رہے ہیں۔ باقی پتہ ہے اس کی رفتار کتنی ہے؟ اس کی جو رفتار ہے مزل ویلاسٹی، یعنی بیرل چھوڑنے کے بعد پہلے سیکنڈ میں جو فاصلہ طے کرتی ہے وہ ہے 289 میٹر فی سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر یہ گولی 289 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ اس کو فلم کہہ سکتے ہیں؟ یہ فلم نہیں ہے، یہ کارٹون ہے، کیونکہ یہ چیزیں لاجک سے بہت زیادہ دور ہے، زمینی حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور ہمارا جو پاکستانی ویورز ہے، آڈینس ہے، وہ ایسی چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر سوال ادھر یہ بنتا ہے، کیا ہمارے پاکستانی ناظرین واقعی ایسی فلموں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جو آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ایک تو آپ فلموں کے اندر ان کی عکاسی اور ترجمانی نہیں کرتے، دوسری طرف آپ کی جو فلمیں ہیں وہ زمینی حقائق اور لاجک سے بہت زیادہ دور ہے۔ آپ پاکستانی ناظرین کو وہ چیزیں دکھا رہے ہیں یا وہ حالات واقعات جو وہ اپنی اصل زندگی کے اندر مشاہدہ نہیں کرتے، ایکسپیرینس نہیں کرتے۔ آپ اپنے ناظرین کو کسی اور دنیا کی سیر کرا رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا جن کا حقیقی دنیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا انہی وجوہات کے بنا پر ہمارا پاکستانی آڈینس نہ تو پاکستانی فلمیں دیکھنا پسند کرتا ہے، اور اگر غلطی سے ایک آدھ کا فلم دیکھ بھی لے تو وہ اس کو دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ ہماری اگلی فلم کا انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ ہالی ووڈ، کورین سنیما یا دیگر دنیا کی کامیاب ترین فلمی صنعتوں کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایکشن ضرور نظر آئے گا، لیکن ہر مکے، لڑائی، دھماکے یا جھگڑے کے پیچھے ایک مضبوط لاجک اور ایک وجہ ضرور ہوگی۔ مگر جب آپ اس کے بالمقابل پاکستانی فلموں کو دیکھیں گے
تو جو سب سے پہلی کمزوری یا خامی نظر آتی ہے وہ آتی ہے اسکرپٹ اور ڈائلاگ کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجئے گا۔ جی جناب، اس اسکرپٹ کے اندر دو بڑی غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلے ایکشن کے حوالے سے، جب انسان کو چوٹ لگتی ہے اور خون اس طرح بہنا شروع ہو جائے تو 1 یا 2 منٹ کے اندر انسان کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں، انسان کمزوری محسوس کرتا ہے اور انسان اس کے بعد سٹیبل نہیں رہتا، قائم نہیں رہتا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دوسری غلطی ڈائلاگ کے حوالے سے ہے، گلباغ کو موت نہیں آ سکتی۔ کیوں جناب گلباغ کو موت کیوں نہیں آ سکتی؟ گلباغ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے یا اس نے ابلیس کی طرح اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ نے قیامت تک مجھے زندہ رکھنا ہے؟ گلباغ کو موت کیوں نہیں آ سکتی؟ مذاق کر رہا ہوں۔ ابھی آتے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے۔ اگر آپ اس اسکرپٹ کو صحیح لکھتے، درست لکھتے تو وہ اس طرح بنتا: گلباغ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ آپ لوگوں کو ختم نہیں کرتا۔ دوسرا، گلباغ کو موت ضرور آئے گی لیکن وہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ نمبر 3، گلباغ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا انتقام آپ لوگوں سے لیتا نہیں۔ اس طرح کی ایڈیٹنگ کر کے آپ اس کو بہترین بنا سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ نے دکھانا ہے کارٹون تو لہٰذا یہ حالات ہے آپ کے سامنے۔ تو جناب بالکل اسی طرح ناظرین کو متوجہ کرنے کے لیے بڑے بڑے دھماکے کرنا، فائرنگ کرنا، گالم گلوچ، ایک دوسرے کو للکارنا، ضرورت سے زیادہ غیر یقینی اور ناممکن ایکشن سینز دکھائے جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب آپ کا اسکرپٹ کمزور ہو، کردار مضبوط نہ ہو، جذبات میں کمی ہو، اداکاروں کی پروفیشنل ٹریننگ نہ ہو، مزید اس سے بڑھ کر سونے پہ سہاگا صرف اور صرف دکانداری ہو رہی ہو، بس اپنی جیب ہی گرم کرنی مقصود ہو، تو اس کا لازماً یہی نتیجہ نکل رہا ہے جو آج آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین چند منٹوں کے اندر اندر ہماری فلم سے اپنی توجہ اور دلچسپی اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی کامیاب ترین فلمی صنعتوں میں سب سے پہلے اسکرپٹ کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اداکاروں کو باقاعدہ طور پر پروفیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد ایکشن سینز کو شامل کیا جاتا ہے، وہ بھی شوٹ ہونے سے پہلے بار بار اس کے اوپر پریکٹس کر کے۔ لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ معاملہ بالکل الٹ ہے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ فلمیں بھرپور بھاری بجٹ کے ساتھ ریلیز ہو جاتی ہیں لیکن اس کو دیکھنے والا، پسند کرنے والا دور دور تک دوربین میں بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ نہ تو پاکستانی ناظرین ہماری فلمیں دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ہماری اگلی مووی کا انتظار کرتے ہیں، اور یہی غلطیاں، کمزوریاں آہستہ آہستہ پوری فلم انڈسٹری کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ تو جناب یہاں پر آتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ ضروری پوائنٹس جس طرح کے ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ایک فلم کو معیاری بنانے کے لیے یا اس کے گراف کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے یہ چیزیں ضرور شامل کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کا اسکرپٹ مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 2، فلموں کے اندر آپ کے کردار مضبوط ہونے چاہیے۔ نمبر 3، اداکاروں کی پروفیشنل ٹریننگ مکمل ہونی چاہیے۔ نمبر 4، لاجک اور زمینی حقائق کے بالکل عین مطابق یا اس کے قریب تر آپ کے ایکشن سینز ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی تیاری مکمل ہے اور آپ ان سب چیزوں کو یکساں طور پر اہمیت دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ لازماً یہی نکلے گا کہ ہمارے پاکستانی ناظرین غیر ارادی طور پر دل کے ساتھ ہماری فلم سے جڑ جائیں گے، وہ ہماری فلموں کو دیکھنا پسند کریں گے، اور ایک دفعہ اگر کوئی فلم دیکھ لے تو اس کو بار بار دیکھنا پسند کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے، اور وہ اس طرح بے صبری کے ساتھ ہماری اگلی مووی کا انتظار کریں گے۔ اور سب سے اچھی بات، وہ ہماری فلموں کو آگے ریکمینڈ کریں گے، دوسروں کو دیکھنے پر مجبور کریں گے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہماری فلم انڈسٹری گرو کرے گی۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کا معیار اور گراف یقیناً اوپر کی طرف جائے گا، گرو کرے گا، اور اس طرح ہم ممکنہ طور پر ہالی ووڈ کے معیار اور مقام کے قریب بھی آ سکتے ہیں۔ تو جناب اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پر لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ آپ کو فلمی دنیا سے متعلق اسی طرح غیر جانبدارانہ اور پیشہ ورانہ انداز میں حقیقت پر مبنی درست معلومات پہنچتی رہے۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ بھی اسی حوالے سے ہوگا لیکن وہ کچھ نئے انداز سے ہوگا۔ اس میں ہم پاکستانی فلم انڈسٹری کی مزید غلطیوں، کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس کو درست کرنے کے لیے تجاویز بھی دیں گے۔ میں ہوں نوید احمد، اسکرپٹ رائٹر، فلم انالسٹ اور ٹرینر۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔